اب میں آپ کے سامنے ایف آئی آر کی کاپی رکھ رہا ہوں تو دیکھا کہ 3 کس نامعلوم ملزمان جن کی عمریں جوان اور قد درمیانے جسم پھرتیلے تھے، ویڈیو بیان ہے اس کا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ السلام علیکم دوستو، ابھی 3 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ گجرانوالہ کا علاقہ ہے نوشہرہ ورکاں، جہاں پر 2 جوان بہنوں، ایک 22 سالہ اور ایک 19 سالہ تانیہ اور انیلا کا بے رحمانہ قتل اور ڈکیتی کی واردات ہو گئی، جس میں 12 لاکھ پاکستانی 3 لاکھ یورو، چونکہ ان کا باپ ذوالفقار جو ہے وہ اٹلی میں پچھلے 25 سال سے رہتا ہے، اور اسی نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ میں آیا تھا 3 دن پہلے اور 3 دن بعد یہ ہو گیا۔ میں نے خود اس کا ویڈیو انٹرویو دیکھا، کافی طویل لمبا تھا، جس میں وہ بتا رہا تھا کہ جی کیسے یہ سارا واقعہ ہوا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ڈاکیومنٹس کچھ ایف آئی آر کی کاپی، ایف آئی آر ساری آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اس میں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں اس کا کیا بیان ہے جو اس نے پولیس کو دیا ہے، اور اس کا جو ویڈیو تھا انٹرویو وہ میں نے خود سنا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس پر میں نے ایک ویلاگ اس سے پہلے بھی کیا ہوا ہے، وہ اس لنک پہ اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہ انیشل واقعہ تھا کہ اس باپ کو کوٹ کر کے، بلکہ اس میں تو میں نے اس باپ کی سپورٹ کی تھی، لیکن ابھی کی فی الحال کی اطلاعات جو اپڈیٹ پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں میاں بیوی کو اس وقت زیر تفتیش رکھا ہوا ہے پولیس نے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو گرفتار کر لیا یا چارج کر دیا اس جرم میں، لیکن ان کو زیر تفتیش رکھا ہوا ہے۔ باقی میں آپ کے سامنے ساری ایف آئی آر کی ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی وہ آپ خود جج کرنے کے بہت اچھے ماہر ہیں۔ جو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے ویڈیو میں کہ جی ذوالفقار انٹرویو دے رہا ہے کسی کو، اور وہ بتا رہا ہے کہ میں 3 دن پہلے آیا تھا، میں بینک گیا ہوں 19 تاریخ کو، اور وہاں سے جو ہے میں پیسے نکلوا کے لایا ہوں، 12 لاکھ روپے گھر میں نے رکھے ہیں، اور اس کے بعد میں مارکیٹ چلا گیا، وہاں گیا، پیچھے بیٹیوں کو فون کیا، اس نے اٹھایا نہیں، بیٹیوں نے کافی دیر کرتے رہے، پھر ہم نے ہمسایوں کو فون کیا، ہمسائے نے آ کر دیکھا تو گھر میں لاشیں پڑی ہوئی تھی دونوں جوان بیٹیوں کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایف آئی آر کی کاپی رکھ رہا ہوں، اور اس ایف آئی آر میں اس نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے ذرا آپ۔ اچھا، ایف آئی آر میں وہ فرما رہے ہیں جی، بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ نوشہرہ ورکاں، جناب علی گزارش ہے کہ بندہ کڑیال روڈ محلہ جمال مصطفیٰ مسجد نوشہرہ ورکاں کا رہائشی ہے، مورخہ 19 مئی 2025 کو بوقت 9:30 بجے دن یعنی صبح کے وقت ہمراہ بیگم کشور ایم سی بی بینک نوشہرہ ورکاں رقم مبلغ 12 لاکھ روپے نکلوا کر آج اپنے گھر نوشہرہ ورکاں اپنے گھر آئے اور اپنی بڑی بیٹی ثانیہ کو رقم سنبھالنے کے لیے دی، تو میری بیٹی انیلا بعمر 19 سال نے مجھے بازار سے اپنے امتحانات کے لیے کچھ چیزیں لانے کو کہا۔ میں اور میری بیوی موٹر سائیکل پر نوشہرہ ورکاں بازار آئے۔ چیزوں کی تفصیلات پوچھنے کے لیے میں نے گھر بیٹیوں کو فون کر کے کیے تو ان کے موبائل نمبر فلاں فلاں پر کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ تشویش مجھے لاحق ہوئی تو میں موٹر سائیکل پر بما بیگم 5-7 منٹ میں گھر 11 بجے دن پہنچا، اور اسی اثناء میں نجیب اللہ ولد خورشید قوم جٹ، وہ آگے اس نے جو کہ میرا ہمسایہ ہے، ابھی میرے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ 3 کس نامعلوم ملزمان جن کی عمریں جوان اور قد درمیانے جسم پھرتیلے تھے، جن کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتے ہیں، میری بیٹیوں کے ساتھ گلوگیر تھے، یعنی جھگڑا کر رہے تھے۔ گلوگیر کا مطلب ہے کہ گتھم گتھا جسے آپ کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ملزم نے میری بیٹی ثانیہ کو پسٹل سے فائر کیے جو اس کے سر اور چھاتی پر لگے، جبکہ دوسرے ملزم نے میری بیٹی انیلا کو پسٹل کے فائر کیے جو کہ اس کے سر، منہ پر اور سر کے پچھلے حصے پر لگے۔ ہمیں پاس دیکھ کر ملزمان نے اسلحہ تانتے ہوئے قریب آنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے ہاتھوں میں سے سامان شاپر پکڑے ہوئے فرار ہو گئے۔ میری دونوں بیٹیاں تانیہ بعمر 22 سال، انیلا بعمر 19 سال موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ میں نے ہمراہ بیگم کے فوری طور پر سامان کی پڑتال کی تو سیف الماری میں سے رقم مبلغ
12 لاکھ روپے اور 3,000 یورو جو ہیں وہ غائب تھے۔ یہ رقم نامعلوم ملزمان کہ میری بیٹیوں کے ناحق قتل کر کے فرار ہو گئے۔ یہ ایف آئی آر آپ کی اسکرین پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے وہ ایف آئی آر جو اس نے پولیس کو بیان دیا ہے، اور جو ویڈیو بیان ہے اس کا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اب بہت سی باتیں میں نے خود اس کو سپورٹ کیا تھا کہ یار کوئی باپ کیسے کر سکتے، کیونکہ ہم خود والدین ہیں، بڑا احساس ہوتا ہے کہ کوئی والد یا والدہ اپنی جوان بیٹیوں کو اس بےرحمانہ طور سے کس طرح قتل کر سکتے، کیونکہ لوگ تو پہلا امپریشن ہی یہ دے رہے تھے کہ نہیں یہ خود ملوث ہے، یہ خود ملوث، اور میں اس کو سپورٹ کر رہا تھا کہ نہیں۔ اب جا کے بات یہ کھل رہی ہے جی کہ یہ دونوں جو ہیں ماں اور باپ دونوں، ان کو زیر تفتیش لے لیا ہے پولیس نے، چونکہ ان کے بیان جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ اچھا، میں سوشل میڈیا کی خبریں نہیں دیتا ہوں، سوشل میڈیا سے میں بالکل نہیں اٹھاتا ہوں۔ پچھلے 5 دن سے سوشل میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں ملوث ہیں، لیکن میں نہیں مان رہا تھا کہ نہیں۔ آج جب میں نے ایف آئی آر کی کاپی مجھے ملی اور میں نے اس کا وہ ویڈیو بیان میچ کیا تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سی ٹی ڈی جو اس کی تفتیش کر رہی ہے، انہوں نے ان کی جو موبائل لوکیشن ہے قتل کے وقت کی وہ بھی چیک کی ہے، وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ دونوں زیر تفتیش ہیں۔ میں زیادہ سپیکولیشنز ابھی نہیں دے رہا، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اور ان اطلاعات کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو شاید کیس کا رخ جو ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، لیکن معاملہ ڈکیتی والا نہیں ہے، جو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ معاملہ ڈکیتی کا ہے نہیں۔ یہ 12 لاکھ اور 3,000 یورو جو ہیں یہ صرف ایک بیچ میں ایک نیا موڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چونکہ جو ڈکیتی کرنا آتا ہے وہ اس طرح قتل کر کے نہیں جاتے، ان کا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ رقم لوٹی اور نکلنے والی، انلیس کوئی ان کے گلے پڑ جائے، ان کو جانے نہ دے، اور جوان بچیاں تھیں، انہوں نے کیا کسی ڈکیتوں کے گلے پڑنا تھا۔ اب یہ بات وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی میرے سامنے کھڑے تھے، کوئی باپ اس کے سامنے کسی اس کی بیٹیوں کو فائر کر رہا ہو اور باپ کو ہے وہ ہلے بھی نہ وہاں سے، ماں جو ہے وہ ہلے بھی نہ، لیکن جو اصل مدعا ہے اس بات کا وہ ماں پر زیادہ جا رہا ہے لوگوں کا، باپ سے زیادہ ماں کو قصوروار جو ہے ابھی تک کی تفتیش میں وہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ابھی تک ان کی آفیشیل گرفتاری اناؤنس نہیں کی گئی ہے پولیس کی طرف سے، لیکن جب وہ اناؤنس ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ جو ہے وہ نہ ڈکیتی تھی، نہ کوئی دشمنی تھی، نہ کچھ تھا، اور یہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ اینگل تھا، وہی جو ہم پچھلے کئی دہائیوں سے غیرت کا سنتے آ رہے ہیں، روز سنتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور خاص کر یہ ان علاقوں میں گوجرانوالا اور یہ ان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے اس قسم کے واقعات۔ پہلے تو اس بات کی معذرت کہ میں نے اس کو بہت سپورٹ کیا، اور اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار ایک باپ ہے، اگر وہ اتنے حوصلے میں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا دماغی توازن ہی بہتر نہ ہو، لیکن اب جا کے پتہ چلا کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ بہرحال جب اصل بات کھل کر پریس کانفرنس آئے گی پولیس کی یا کوئی بیان آئے گا 100% تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال کی یہ ایک نئی چیز سامنے آئی تھی، میں نے کہا یہ آپ کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔